السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم مطالعہ پاکستان کا فرسٹ چیپٹر کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس پیج نمبر 2 پر آئیں۔ یہاں دیکھیں کل ہم نے پہلا اس کا پوائنٹ مشترکہ مذہب کیا تھا، آج ہم اس کا سیکنڈ اور تھرڈ پوائنٹ کریں گے۔ سیکنڈ جو نظریے کے ماخذ ہیں وہ ہے بڑا جو ماخذ ہے وہ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو پوائنٹ انہوں نے ماخذ کہا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مشترکہ مذہب ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کا ایک جیسا مذہب ہے، تو وہ بھی کسی بڑے نظریے کی وجہ بن سکتا ہے۔ یعنی ایک ہی نظریے کے پیچھے وہ سارے لوگ جو ہے متحد ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جو بڑا ماخذ ہو سکتا ہے مشترکہ سیاسی مقاصد ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ایسا سیاسی مقصد جو کسی قوم کا، چاہے وہ اقوام مختلف مذاہب سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن ان سب کا ایک ہی نظریہ بن جائے اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں پر انہوں نے دوبارہ سے وہی مسلمانوں کی بات کی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان کا جو ملک قائم ہوا کہ انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا۔ انگریزوں کی آمد آپ کو معلوم ہی ہوگا، آمد کا مطلب آنا، یعنی انگریز جب برصغیر میں آئے تو ان سے جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ جمہوری نظام کیا ہوتا ہے؟ یعنی حکومتیں جو بنتی ہیں وہ انتخابات جو ہوتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، اس میں جو ووٹنگ ہوتی ہے اس سے جو کامیاب ہوتے ہیں، وہ نظام جو ہے وہ برصغیر میں متعارف کروایا گیا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے۔ یعنی آبادی کے لحاظ سے برصغیر میں کون اکثریت میں تھا؟ ہندو، اور جبکہ جو مسلمان تھے وہ اقلیت میں تھے۔ اقلیت کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی تعداد میں ہونا، اکثریت زیادہ تعداد میں ہونا۔ لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا۔ یعنی مسلمان یہ محسوس کرنے لگے کہ اگر انہوں نے سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تو انہیں اپنا ایک الگ ملک چاہیے جہاں پر وہ اپنے طریقے سے زندگی گزار سکے۔ تھرڈ جو پوائنٹ ہے یہ ویسے ہی انہوں نے مثال دی ہے، لیکن دنیا میں دوسرے بہت سارے اقوام ہیں جن کا مشترکہ سیاسی مقصد ہونے کی وجہ سے وہ اکٹھے ہوئے اور ان کا ایک نظریہ کے تحت وہ انہوں نے مل جل کر اس مقصد کو حاصل کیا۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد، یعنی تعلیمی مقصد ایک ہو۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریہ کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا، نیکسٹ پیج پر آئے، جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ حالانکہ انگریزوں کے آنے سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں فارسی زبان کو زیادہ اہمیت حاصل تھی، لیکن ان کے آنے کے بعد انگریزی کو جو ہے وہ زیادہ حیثیت حاصل ہوگی۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب انگریز قابض ہوئے برصغیر پر تو انہوں نے یہاں پر آ کر اپنی انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل کروا دی۔ یعنی عدالتوں میں، پھر تجارت میں، ہر جگہ پر جو ہے وہ انگریزی زبان کو ترجیح دی جانے لگی، اور ان سے پہلے مغلیہ دور میں فارسی زبان رائج تھی زیادہ تر، تو اس کو جو ہے وہ ثانوی حیثیت بلکہ کئی جگہوں پر بالکل ختم کر دیا گیا، جس پر مسلمانوں میں بہت شدید رد عمل آیا۔ تو وہ جو مسلم علماء تھے اس وقت کے، انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ انگریزی زبان اگر سیکھتے ہیں تو یہ اسلام کے خلاف ہوگا، جس کی وجہ سے پھر مسلمان جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئے۔ اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے پہلے پڑھا ہوگا 8 کلاس میں 1857 کی جنگ آزادی جو تھی، اس میں بھی اسی وجہ سے مسلمان زیادہ پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ وہ انگریزی زبان انہوں نے سیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ رد کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا اس کو اپنانے سے۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا، اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی نظریہ اسلام کے تحت چونکہ مسلم علماء نے کہہ دیا تھا، تو اسلام مذہب کی بنیاد پر نظریہ ایک اسلام کے نظریے کی وجہ سے تو تمام مسلمان جو متحد ہو گئے، انہوں نے انگریزی زبان کو حاصل کرنے سے انکار کر دیا اور ان کا مشترکہ نظریہ بن گیا۔ اسٹوڈنٹس، آج آپ نے ان دونوں ٹاپکس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے جو یاد کرنے کا عمل ہے وہ نظریے کے محض آپ نے مکمل طور پر سارے یاد کرنی ہے، اور آج جتنا بھی میں نے پڑھایا وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، کل میں نے آپ کو 2 شارٹ کویشچن دیے تھے۔ پہلا، نظریے کے ماخذ کون کون سے ہیں، اس کی سمجھ تو آپ کو آ گئی ہے، لیکن کچھ بچوں نے یہ کہا، سیکنڈ کویشچن ان کو شاید سمجھ نہیں آیا۔ پہلے بھی، اس سے پہلے یہ دیکھیں، تھرڈ کویشچن میں بھی
میں نے یہ 2 طرح سے سوال لکھوایا تھا. نظریہ کی تعریف کریں. آپ اس کی جگہ پر سلیش کی جگہ پر یا بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا نظریہ کا مفہوم کیا ہے, اس کا آنسر ایک ہی ہے. اسی طریقے سے میں نے یہ والا کوشچن بھی آپ کو 2 طرح سے لکھ کر دیا تھا کہ شدی تحریک کا مقصد کیا تھا, یا پھر یہ سوال بورڈ میں اس طرح سے بھی آ سکتا ہے, شدی تحریک کس نے اور کیوں شروع کی. اس کا آنسر یہ دونوں کوشچن جو میں نے لکھوائے ہیں یہ 6 میں 2 طرح سے جو کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں, ان کا آنسر یہ ایک ہی ہوگا. یہاں سے آریہ سماج کے یہاں سے لے کر اور پاک صاف بنانا تھا جو کل میں نے نشان لگوایا تھا. اور ایک اور بات آپ کے لیے آپ کو بتا دوں کہ بورڈ میں یہ لازمی نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہ سوال میں نے پوچھا ہے اسی طریقے سے آ جائے. وہ ہو سکتا ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ جیسے اس کوشچن میں دیکھیں یہاں لکھا ہوا نا دیانند سرسوتی نے, ہو سکتا ہے وہ سوال کی نوعیت کو تھوڑا بدل دیں. وہ کہے پنڈت دیانند سرسوتی نے شدی تحریک کیوں شروع کی, تو اس کا بھی آنسر یہی ہوگا. یعنی جواب ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے سوال کی نوعیت کو بورڈ میں بدل دیا جاتا ہے. اس لیے میں کبھی کبھار کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے جو سوال ہیں وہ میں ایک سے زیادہ یعنی ایک سے زیادہ 2 بھی لکھوا سکتی ہوں. جیسے ان دونوں میں ہے, اوپر کوشچن نمبر 3 میں بھی لکھوائے تھے 2 سوال لیکن آنسر ایک ہی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ بچوں کو یہ 6 کوشچن کی سمجھ آ گئی ہوگی. آج آپ کا لکھنے کے لیے ہوم ورک کوئی نہیں ہے, لیکن یاد کرنے کے لیے جو 2 ٹاپک پڑھائے ہیں وہی آپ کا ہوم ورک ہے. آپ نے اچھی طرح سے اسے یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.